شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. آج رمضان کی 6 تاریخ ہے. قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے آج الحمدللہ دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم گرامر کے لحاظ سے کیا چیز پڑھیں گے، عربی قاعدے میں کیا چیز پڑھیں گے، وہ آپ کے سامنے ہے. جیسے لیفٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں کہ واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا ہم قاعدہ پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اصل سبق کی طرف جائیں، اس سے پہلے ہم جو ہے سبق کے دہرائی کریں گے. پہلا سبق دہرانے کے لیے یعنی وہی ہے کہ سنگولر سے ڈوئل اور پلورل بنانے کا طریقہ، لیکن پہلے یہ آدھا پچھلے سبق کو ریوائز کریں گے. ہمارے سامنے پچھلا سبق ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ آپ آواز کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. ہوا ہوا ہما ہما ہم ہم انتا انتا انتما انتما انتم انتم انا انا نحن. نحن. جی ترجمہ کریں گے. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. جی تو یہ تھا ہمارا پرانا سبق. جو ضمیر منفصل، وہ ضمیر جو علادہ آتی ہے، سیپریٹ پروناؤنس کہا جاتا ہے اس کو، اسم فعل حرف کے ساتھ کسی کے ساتھ مل کر نہیں آتی. تو ایک مرتبہ پھر آپ اس کو آواز کے ساتھ پڑھیے گا، اونچی آواز کے ساتھ دیکھ کر پڑھیے گا. ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحن. جی دیکھ لیجئے گا، یہ 3 ضمائر، پہلی 3 ضمائر جو ہے غائب کے لیے، دوسری 3 ضمائر جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، اور آخری 2 یہ متکلم کے لیے ہیں. تو ان کو ذہن میں رکھیے گا. سب سے اہم سبق ہے یہ ہمارا ضمائر کا. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے واحد سے تثنیہ اور جمع کیسے بناتے ہیں. تو واحد سے تثنیہ جمع بنانے سے پہلے جو ہے ہم جملہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں. کہ ایک مرتبہ کہ آج کا جو اصل ہمارا سبق ہے، جس کو یاد بھی ہم کریں گے، پہلے اس کو ایک دفعہ دکھائیں گے کہ آج پہلے تثنیہ اور جمع کا جو قاعدہ ہے اس پڑھنے سے پہلے آج کا جو سبق ہے گرامر کے لحاظ سے، اس سے پہلے ہم جو ہے ایک اور چیز پڑھنے جا رہے ہیں کہ ضمیر منفصل کے ساتھ جب اسم لگا دیا جائے تو یہ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہم انت انتما انتم انا نحن، اب اسی کے ساتھ ایک اسم کا اضافہ کر دیا گیا مسلمون. تو ہوا مسلمون اب یہ مکمل جملہ بن گیا جو ایک معنی دیتا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے. اسی طرح اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگا دیں ہوا صادقن، تو وہ ایک سچا آدمی ہے. وہ صائمن جیسے روزے ہیں تو کہہ سکتے ہیں ہوا صائمن، وہ روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو کوئی بھی لفظ، کوئی بھی اسم ہوا ضمائر کے بعد لگا دینے سے ایک مکمل اور کمپلیٹ سینٹینس بن جاتا ہے اور وہ ایک معنی دیتا ہے. تو آج ہم عربی زبان میں گویا کہ سینٹینس پورا بنانے جا رہے ہیں، مکمل جملہ بنانے جا رہے ہیں. تو میرے ساتھ آپ اشارہ کرتے ہوئے باواز پڑھیں گے، میرے فالو کرتے ہوئے. میں پہلے پڑھوں گا، آپ میرے بعد پڑھیں گے. جی تو ایک مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے آواز کے ساتھ پڑھیں گے. وہ مسلمون، وہ مسلمون، ہما مسلمان، ہما مسلمان، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمان، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون. نحن مسلمون. جی ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ پڑھیں گے. وہ مسلمون، وہ مسلمون، ہما مسلمان، ہما مسلمان، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمان، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون. نحن مسلمون. جی اب ترجمہ کریں گے. ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر عربی الفاظ پڑھیں گے. وہ مسلمون، وہ مسلمون، ہما مسلمان، ہما مسلمان، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمان، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون. نحن مسلمون. جی اب ترجمہ کریں گے. وہ ایک مسلمان، وہ ایک مسلمان، وہ دو مسلمان، وہ دو مسلمان، وہ سب وہ مسلمان. سب مسلمان. آپ ایک مسلمان، آپ ایک مسلمان، آپ دو مسلمان، آپ دو مسلمان، آپ سب مسلمان. آپ سب مسلمان. میں ایک مسلمان، میں ایک مسلمان، ہم سب ہم مسلمان. سب مسلمان. جی تو یہ تو تھی ضمیر منفصل کے ساتھ ہم نے اسم لگا کر پڑھا اور مکمل ایک جملہ بن گیا. تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا شارٹ کٹ کیا ہے
ترجمہ تھا وہ ایک مسلمان ہے، وہ دو مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، لیکن آخر میں جو حرف ربط ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا تاکہ اگلا جملہ پڑھنے میں ہمیں آسانیوں، وگرنہ معنی کے لحاظ سے یہ مکمل جملہ ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے اس کو پڑھیے گا۔ هو مسلم هما مسلمان هم مسلمون أنت مسلم أنتما مسلمان أنتم مسلمون أنا مسلم نحن مسلمون۔ جی اسی طریقے سے ترجمہ کیجئے گا۔ وہ ایک مسلمان، وہ دو مسلمان، وہ سب مسلمان۔ آپ ایک مسلمان، آپ دو مسلمان، آپ سب مسلمان۔ میں ایک مسلمان، ہم سب مسلمان۔ جی اب ایک مرتبہ میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور میرے ساتھ پڑھیں گے۔ میں صرف اشارہ کروں گا اور آپ جو ہے اشارہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ وہ مسلمون ہما مسلمان ہم مسلمون انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون انا مسلم نحن مسلمون۔ جی ترجمہ کریں گے۔ وہ ایک مسلمان، وہ دو مسلمان، وہ سب مسلمان۔ آپ ایک مسلمان، آپ دو مسلمان، آپ سب مسلمان۔ میں ایک مسلمان، ہم سب مسلمان۔ جی یہ ایک دفعہ اس کا ہو چکا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم چلتے ہیں اپنا قاعدہ پڑھنے کے لیے۔ یہاں ہم نے مسلمان مسلمون پڑھا ہے، لیکن اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا قاعدہ پڑھیں گے کہ واحد سے تثنیہ اور جمع کیسے بنایا جاتا ہے، واحد سے تثنیہ جمع بنانے کے لیے کیا رول اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ بہت آسان قاعدہ ہے، آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو تثنیہ بنانے اور جمع بنانے کا قاعدہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ واحد لفظ کے آخر میں پہلے تثنیہ کیسے بناتے ہیں؟ واحد کے آخر میں یعنی سنگولر لفظ کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دینے سے جس کا ساؤنڈ آنے آتا ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں لگا دینے سے وہ سنگولر سے ڈیول بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے مسلمون، اس کے آخر میں ہم نے الف نون لگایا تو مسلمون سے مسلم معنی بن گیا، آنے کا ساؤنڈ ہو گیا الف اور نون، تو یہ تثنیہ بن گیا۔ اسی طرح مؤمنون لفظ ہے، مومنون سے جی اب ہمارے پاس یہ 6 لفظ ہیں، ان سے ہم تثنیہ بناتے ہیں۔ مومنون سے الف نون لگا دیا اس کے آخر میں تو مؤمنان، صالحون الف نون لگا دیا تو صالحان، تو یہ آنے کا جو الف نون کا ساؤنڈ ہے یہ آخر میں اضافہ کر دیا تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ کافرون سے آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، کافرون سے کافران، مشرکون سے مشرکان، فاسقون سے فاسقان۔ بہت آسان ہے کہ بس اس کے آخر میں صرف اور صرف جو ہے الف نون لگا دینے سے تثنیہ بن جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا تثنیہ بنانے کا قاعدہ۔ جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اسی سنگولر کے آخر میں واو نون لگا دیں، جیسے مسلمون ہے، اس کا ساؤنڈ بنتا ہے اونا، وہ تھا آنے اور یہ ساؤنڈ ہے اونا۔ یہ ساؤنڈ اونا واو نون یعنی واو ساکن ہے اس کے ساتھ نون ہے، یہ لگا دیں سنگولر کے آخر میں تو وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمون سے مسلمون۔ اب آگے ہمارے پاس الفاظ ہیں ان میں دیکھتے ہیں۔ جیسے مسلمون سے جمع بنائیں گے مسلمون، مسلمون، مومنون سے مؤمنون، مؤمنون، صالحون سے صالحون، کافرون سے کافرون، مشرکون سے مشرکون، فاسقون سے فاسقون۔ جی تو یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ تھا کہ واحد سے تثنیہ اور جمع کیسے بناتے ہیں۔ بہت آسان، الف نون لگانے سے تثنیہ بن گیا اور واو نون لگانے سے جمع بن گیا۔ اب یہ تو ایک تثنیہ کی یعنی مذکر تثنیہ اور جمع کی تھی۔ ایک لفظ ہمارے پاس مومنون، اس سے ایک مرتبہ گردان پڑھ بھی لیتے ہیں تاکہ جو ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا اس کی پریکٹیکل مشق بھی ہو جائے۔ آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ لفظ مومنون سے ہم ضمیر منفصل جو ہم نے پہلے سبق میں یاد کیے اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ جی وہ مومنون، هو مؤمن، ہما مومنان، هما مؤمنان، ہم مومنون، هم مؤمنون، انت مومنون، انت مؤمن، انتما مومنان، انتما مؤمنان، انتم مومنون، انتم مؤمنون، انا مومن، انا مؤمن، نحن مومنون۔ نحن مؤمنون۔ جی ترجمہ کیا کریں گے؟ مومن کا معنی ایمان والا، تو ترجمہ آپ کریں گے، میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور ترجمہ کریں گے۔ جی وہ ایک ایمان والا، وہ دو ایمان والے، وہ سب ایمان والے۔ آپ ایک ایمان والے، آپ دو ایمان والے، آپ سب ایمان والے۔ میں ایک ایمان والا، ہم سب ایمان والے۔ جی تو دو لفظ ہم نے پڑھے، پہلے مسلمون پڑھا تھا، بعد میں مومنون پڑھا ہے تثنیہ اور جمع بنانے کے قاعدے کے ساتھ۔ مؤمنون سے ہم نے پڑھا مؤمنان، تثنیہ تھا، اور جمع میں ہم نے پڑھا انتم مسلمون، ہم مسلمون، اور نحن
मोमिनूना, तो मोमिनुन मोमिनाने मुमिनूना, इसका हमने आधा किया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ तस्नीय की एक और किस्म भी है। पहले हमने पढ़ा था मुमिनुन मुमिनाने, अब यहाँ उसकी एक और किस्म का भी जिक्र है, मुमिनैने, मुस्लिमुन मुस्लिमाने मुस्लिमैने। तो तस्नीय के लिए दो हालतें हैं, एक अलिफ नून के साथ मुस्लिमाने और एक या नून के साथ मुस्लिमैने। ये दो हालतें क्यों हैं? असल के अंदर ये लफ्ज के स्टेटस और उसकी पोजीशन को देखकर है कि अगर सेंटेंस में, जुमले में ये लफ्ज अगर फाइल बन रहा है या फाइल के मकाम पर है, फाइल की पोजीशन पर है, यानी काम करने वाला है, वो रिसीवर नहीं है, डूअर है, तो उस सूरत के अंदर ये मोमिनाने आता है। और अगर इसका स्टेटस और पोजीशन बदल जाए, ये मफूल के मकाम में आ जाए, तो फिर ये दरम्यान में जो अलिफ है आने का, ये अलिफ जो है या से चेंज हो जाता है, तो बाकी इसका एराब इसी तरीके से रहेगा, लेकिन सिर्फ अलिफ जो है या से बदल जाएगा तो मुमिनैने हो जाएगा। इसी तरह मुस्लिमाने से मुस्लिमैने, दोनों तस्निया हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल, इसको इस्तेमाल करने में थोड़ा फर्क है। मुस्लिमाने फाइल की हालत है और मुस्लिमैने ये मफूल की हालत है। और फाइल और मफूल की हालत, जैसे कि एक जुमला है, उसमें एक काम करने वाला होता है, दूसरे जो काम को रिसीव करने वाला होता है, तो काम करने वाला डूअर है, फाइल है, और जो काम को रिसीव करता है वो मफूल है, ऑब्जेक्ट कहलाता है वो। तो ये दोनों इस्तेमाल की वजह से ये दो हालतें बनी है, मुस्लिमाने और मुस्लिमैने। इसी तरीके से जमा की भी दो सूरतें बनी, एक मुमिनूना और मुस्लिमूना, दूसरी इसी के साथ या वाली भी है, मुमिनीना और मुस्लिमीना। यहाँ पर भी वाव की जगह पर या आ गई है, तो यहाँ जमा में भी या है और तस्नीया में भी या है। तो फर्क क्या है? आप अगर गौर से देखें तो दोनों में काफी फर्क है, बिल्कुल जमा की या में और तस्नीया की। तस्नीया की या साकिन है तो उससे पहले जबर है, मुमिनैने, नून पर जबर थी, और या साकिन के बाद नून के नीचे ज़ेर है, मुस्लिमैनी मुमिनैने। और जबकि जमा के अंदर बिल्कुल इसका अक्स है, इसके बिल्कुल तजाद है, जैसे मुमिनीना, या से पहले ज़ेर है और या के बाद जबर है, मुस्लिमीना। उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से ये समझ में आ चुका होगा। मुमिनूना मुमिनीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। जी, मुमिनुन मुमिनाने मुमिनूना और मुमिनैनी मुमिनीना। मुस्लिमुन मुस्लिमाने, दूसरी हालत बनेगी मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, और दूसरी हालत इसकी बनेगी मुस्लिमीना। सालिहुन सालिहाने सालिहूना। एक मर्तबा सालिहुन के साथ गिरदान पढ़ लेंगे, आप मेरे साथ इशारा भी करेंगे, आवाज के साथ पढ़ेंगे इशारा करते हुए। जी, हुआ सालिहुन हुआ सालिहुन, हुमा सालिहाने हुमा सालिहाने, हुम सालिहूना, हुम सालिहूना, अंत सालिहुन अंत सालिहुन, अंतुमा सालिहाने अंतुमा सालिहाने, अंतुम सालिहूना, अंतुम सालिहूना, अना सालिहुन अना सालिहुन, नहनु सालिहूना। नहनु सालिहूना। जी, तर्जुमा करेंगे वो एक नेक। जी, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे, तर्जुमा करेंगे। वो एक नेक, वो दो नेक, वो सब नेक। आप एक नेक, आप दो नेक, आप सब नेक। मैं एक नेक, हम सब नेक। जी, तो माशाल्लाह ये तस्निया जमा का साथ हमने प्रैक्टिकल मशक भी कर ली और साथ तर्जुमा भी कर लिया। अगला लफ्ज है हमारे पास सादिकुन। सादिकुन लफ्ज ये आपके लिए है, इसको आपने ज़मीर मुनफसिल के साथ लिखना भी है और इसका तर्जुमा करना है। पहले लफ्ज का तर्जुमा मैं बताते जा रहा हूँ। सादिकुन का माना है सच्चा, सच बोलने वाला। तो इसको आप लिखेंगे कॉपी पर और उसके साथ इसका तर्जुमा भी करेंगे। जी, तो एक मतलब हमारे पास फिर साबका स्लाइड वापस आ गई है, आप देखकर आवाज के साथ इसको पढ़ेंगे। जी, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा। वो मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमाने, हुम मुस्लिमूना, अंत मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमाने, अंतुम मुस्लिमूना, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना। जी, आपके पास अभी थोड़ा सा वक्त है, आप यहीं अपनी वीडियो को स्टॉप करके सेल्फ एग्जाम लीजिएगा। सेल्फ एग्जाम कैसे है कि आप यहाँ देखेंगे नहीं, बल्कि आप आंखें बंद करके या दूसरी तरफ रुख करके फिर इनको बगैर आवाज के वो दोहराएंगे। ये जो आपने जमायर पढ़ी है उनको आप दोहराएंगे, इशारा साथ जरूर कीजिएगा, इशारा आपको गाइड करेगा जहां गलती होगी। तो आप जहां गलती हो वहां देख सकते हैं, नकल मारने की इजाजत है,
لیکن اس وقت کے جب سوال آپ کو نہ آتا ہو تو اس وقت آپ دیکھیے گا، وگرنہ جتنا ممکن ہو تو بغیر، اگر آپ بھول رہے ہو تو ایک دو مرتبہ پھر دیکھ کر پھر مطالعہ کیجیے گا، غور سے دیکھیے گا، پھر جو ہے اس طرح سیلف ایگزام اپنا امتحان لیجیے گا۔ تو یہ ہماری ضمیر منفصل تھی۔ اب اس کے بعد یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں مؤمن، مومنان، مومنون، ایک مرتبہ پھر تسنیہ کے قانون کو اور جمع کے قانون کو ریپیٹ کیا گیا اس کے اندر۔ الف نون ریڈ کلر میں، واو نون بھی ریڈ کلر میں بتایا گیا کہ تسنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ کیا ہے، صالح صالحان صالحون، اور اسی طریقے سے صادق صادقان صادقون، عابد عابدان عابدون، ذاکر ذاکران ذاکرون، صابر صابران صابرون، یہ الفاظ ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ان الفاظ کو ایک مرتبہ دوبارہ دہرائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت کے لیے اجازت۔